لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آج تو بس اتنا عرض کرنا ہے کہ خاندان اہل بیت کی یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی خوشی ہے. وہ امام اس دنیا میں تشریف لا رہا ہے جو ایک طرف اللہ کی توحید کو بچا رہا ہے، دوسری جانب اپنے جد محمد کی رسالت کو بچا رہا ہے، تیسری طرف آنے والے امام زمانہ کے لیے پریپریشن اور تیاریاں کروا رہا ہے، چوتھی طرف 21 سینچری میں رہنے والے مومن کے ایمان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. عید الزہرہ، عید الزہرہ ہمارے یہاں 9 ربیع الاول کو منائی جاتی، لیکن ایکچول ریل اصلی اور پہلی عید الزہرہ 15 رمضان سن 2 ہجرہ شہر مدینہ میں. یہ صحیح معنوں میں ریل اور ایکچول عید الزہرہ آج کی رات ہے، جب اپنی ولادت کے بعد فاطمہ جس دن سے پیدا ہوئی ہیں، مصیبتیں، ٹرائل، پریشانیاں، امتحان، یہ آج پہلی خوشی فاطمہ کے گھر میں آ رہی ہے اس امام معصوم کے اس دنیا میں آنے کی وجہ سے. وہ امام معصوم ایک بہت اہم ہمارا سبجیکٹ آنے والے 10 دن یا 12 دن میں سے ایک اسپیچ میں آئے گا، اور آلدو یہ چیز بہت آج کل ریپیٹ کی جا رہی ہے، پھر بھی اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اسے اور ریپیٹ ہونا چاہیے، یعنی تربیت اولاد. اس حوالے سے صرف ایک جملہ کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ فاطمہ کس کا نام ہے. فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کے یہاں 15 رمضان کو فجر کے بعد حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی ہے، مگر اس دن بھی اس کا روزہ نہ ٹوٹا ہے، نہ قضا ہوا ہے، نہ اس کو روزہ چھوڑنا پڑا. بطول کے یہی میننگ تو ہے نا، بطول کا یہی مطلب تو ہے نا کہ بیٹے کی ولادت ہوئی، ماں روزے کے عالم میں ہے، اس ماں کا روزہ یہ کنٹینیو رہا. اور اس جملے کے کانٹیکس میں تربیت اولاد کے کچھ اہم میسیجز ماؤں کے لیے، لیکن بعد میں. تو 15 رمضان 15 رمضان وہ رات ہے کہ جس رات کے اینڈ پر عید الزہرہ، صحیح معنوں میں آج فاطمہ زہرا کے گھر میں خوشی. تمام صاحبان ایمان کو یہ خوشحالی مبارک ہو، اللہ کے رسول کو، مولائے متقیان کو جن کا وارث و جانشین آیا ہے، فاطمہ زہرا کو جس نے اپنی ولادت سے لے کے آج کی رات تک دنیا کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کوئی خوشی کا دن نہیں دیکھا. لیکن جو 4 جملے میں بہت جلدی کہہ گیا، ذرا سا اس کی ایکسپلینیشن یا وضاحت، اسپیشلی لاسٹ 2 جملے. حسن مجتبیٰ، میں نے ایک جملہ یہ کہا کہ اللہ کی توحید کو بچا رہا. تمام روایتوں میں ایک بات تو ہے نا جو دعائے افتتاح کے اینڈ میں بھی آپ پہلی رمضان سے سن رہے ہیں کہ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ، آخری زمانہ. اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وقلت عددنا وکثرت عدونا وشدت الفتن.
دعائے افتتاح میں آپ فرسٹ آف رمضان سے سن رہے ہیں، فتنوں کا زمانہ، فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جیسے جیسے ظہور امام قریب آ رہا ویسے ویسے فتنے اور بڑھیں گے، اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ہماری قوم کے لیے ایسا، اور وہ یہ ہے کہ ہماری قوم نصیریت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ مولا نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کیا، نصیری کو معاف نہیں کیا ہے، نصیری کو علی نے پنش کیا، کیونکہ نصیری علی کی ساری زندگی کے مشن کو ختم کر رہا ہے۔ علی کی ساری زندگی کا مشن ہے توحید، اور خاص طور پر آج کل جو ہمارے یہاں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، پہلے قصیدوں میں صرف ایک پرابلم ہوتا تھا، ان کا اسٹائل گانے کا ہوتا تھا، لیکن ذرا سے بھی ریلیجس نالج رکھنے والا جو تھا وہ فوراً الرٹ ہو جاتا تھا کہ نہیں، یہ قصیدہ غلط ہے، یہ تو گانا۔ اب قصیدے کا کانٹیکسٹ، بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو شعر پڑھ رہے ہیں قصیدے میں اس کا مطلب کیا، اس کی ورڈنگ بڑی اچھی لگتی، لیکن چونکہ یہ ایسٹ افریقہ کا پرابلم نہیں، اس لیے میں اس کو بہت جلدی امام حسن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور صرف یہ عرض کر دوں کہ 3 سال پہلے پاکستان کے ایک شہر میں 15 رمضان کا جشن میں پڑھ رہا تھا، اور مجھ سے پہلے جس شاعر نے اپنا قصیدہ ختم کی، اس کے قصیدے کا تھیم ایک ہی جملہ تھا کہ آج تو نصیری کے خدا کا بیٹا آ گیا، خدا کا بیٹا، خدا کا بیٹا، اور میں نے وہیں سے سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے کہا کہ نصیری جو علی کو خدا کہتے ہیں، حسن مجتبیٰ کی ولادت سب سے بڑا جواب ہے ان نصیریوں کو، توحید کا پروٹیکشن ہے، اس لیے کہ اللہ کی خاصیت یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کے یہاں کے بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، جس کے یہاں بیٹا پیدا ہو رہا ہے، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ اللہ نہیں، اللہ کوئی اور۔ حسن مجتبیٰ اس دنیا میں آئے علی مرتضیٰ کے گھر میں، علی حسن کے باپ ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور علی اگر حسن کے باپ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اللہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کوئی اور۔ محمد کی رسالت کے بارے میں تو ہر ایک کو پتا، مکے کے تمام کافر ان کو ایک ہی چیز کا سیٹسفیکشن، اور تمام مسلمانوں کو بس ایک ہی چیز بار بار پرابلم میں ڈال رہی۔ ہٹلر کے انفارمیشن منسٹر نے کہا تھا نا گوبلز کہ جھوٹ اتنا بولو، بار بار بولو، بار بار بولو کہ سننے والوں کو وہ ایک سچ لگنے لگے۔ مکے کے کافروں نے بار بار یہ کہا کہ اے مسلمانوں، سورہ عنکبوت ابھی شب قدر میں آپ پڑھنے والے، اور شاید میرے اسپیچ سے پہلے جو انگلش اسپیچز ہوئی اس میں بھی سورہ عنکبوت شاید سبجیکٹ یا ٹاپک تھا، تو سورہ عنکبوت میں اس کی ڈیٹیل ہے کہ بار بار ایک ہی ٹونٹنگ ہو رہی تھی، کیا ہے مسلمانوں، تم نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑا، ایک ایسے آدمی کی بات پہ رلائی کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسے آدمی کی بات پہ بھروسہ کیا جس کی اپنی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، وہ مر جائے گا، اس کا ریلیجن یہیں پہ ختم ہو جائے گا، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا بینیفٹ ہوگا، تم اپنی کمیونٹی سے نکال دیے گئے، تمہاری ممبرشپ کینسل کر دی گئی، تمہیں کمیونٹی کی کسی گیدرنگ میں نہیں آنے دیا جاتا، کتنے دن تم ایک ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا گروپ بنا کے بیٹھے ہو، کتنے دن محمد گئے، ان کی رسالت گئی، اور قرآن کریم نے اعلان کیا کہ نہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، انا شانئک ھو الابتر، اے رسول
تیرا دشمن بے اولاد ہوگا، تو بے اولاد نہیں رہے گا، تیری اولاد ہوگی، تیری اولاد تیرے نام کو بھی بچائے گی، تیری اولاد تیرے مشن کو بھی بچائے گی، تیری اولاد تیری رسالت کو بھی بچائے گی۔ فاطمہ دنیا کے سامنے آ گئی، لیکن عرب ٹریڈیشن میں بیٹیوں سے نسل آگے نہیں بڑھتی ہے، جنریشن بیٹے سے آگے بڑھتی ہے۔ ہر ایک آ کے ایک سوال کر رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا مشن کون آگے بڑھائے گا؟ آپ کے بعد آپ کی اولاد کا سلسلہ کون آگے بڑھائے گا؟ آپ کے بعد اس دنیا میں آپ کا نام کون باقی بچائے گا؟ رسول نے کہا ویٹ ویٹ اینڈ ویٹ، انتظار کرو انتظار کرو انتظار کرو، یہاں تک کہ آج کی رات آ گئی۔ 14واں روزہ لوگوں نے مسجد النبوی میں افطار کیا، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں گئے، نیکسٹ مارننگ 15 رمضان فجر کی نماز پڑھنے یہ سارے مسلمان روزے کے عالم میں مسجد میں آ رہے ہیں، اور اللہ کا رسول حجرہ فاطمہ سے اس طرح باہر آیا کہ گود میں حسن مجتبیٰ ہیں، ساری مسجد کو دکھا رہے اور کہہ رہے یہ حسن تمہارے سوال کا جواب ہے، یہ حسن وہ ہے جو میرے نام کو بچائے گا، میری رسالت کو بچائے گا، میری اولاد کو بچائے گا۔ حسن کی وجہ سے قیامت تک محمد کا نام بھی رہے گا، محمد کا مشن بھی رہے گا۔ اللہ کی توحید بچ رہی ہے، لم یلد ولم یولد، محمد کی رسالت بھی بچ رہی، محمد کا مشن بھی بچ رہا، محمد کی اولاد بھی بچ رہی حسن مجتبیٰ کے ذریعے سے۔ اور پھر ایک جملہ میں نے شروع میں نے 4 جملے کہے تھے، آج کی ساری اسپیچ انہی 4 جملوں کی ایکسپلینیشن یا تفسیر۔ تیسرا جملہ، امام زمانہ کا مشن، حسن مجتبیٰ کی ولادت ظہور امام کی ون آف دا سائن مانی گئی۔ تو آخری زمانے کا سب سے بڑا پرابلم ہے ایمان۔ دیکھیے ہمارے گھر میں فاقے ہیں، ہم فاقے کرتے کرتے مر جائیں، لیکن ایمان ہمارا بچ جائے، محفوظ رہے، ہم نے کوئی لاس نہیں کیا۔ ایک بم کے دھماکے میں ہماری ساری فیملی شہید ہو جائے، لیکن ایمان رہے، کوئی نقصان نہیں۔ اور امریکہ اور انگلینڈ میں ایک بہترین ہمارا گھر ہو، بینک بیلنس ڈالر اور پاؤنڈ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہر 6 مہینے کے بعد نئے ماڈل کی کار ہمارے پاس آتی، اور ایمان نہیں رہا، یہ سب سے بڑا لاس۔ تو مومن سب سے بڑا اس کا پرابلم ہوگا آخری زمانے میں کہ اس کا ایمان ختم ہوگا۔ لیکن میرا ٹاپک آخری زمانہ نہیں ہے آج کی مجلس میں، آج کی اسپیچ میں، باقی انشاءاللہ آنے والی مجالس میں آخری زمانے پہ بات کروں گا، لیکن آج نہیں، آج صرف یہ کہ کیا ابھی تک جو 13 معصوم اس دنیا میں گزرے ہیں ان میں سے کسی کا ٹائم پیریڈ ایسا تھا جس میں مومن کا ایمان خطرے میں تھا؟ وہ صرف حسن مجتبیٰ تھے۔ ایک امام زمانہ کے آنے سے پہلے مومن کا ایمان خطرے میں ہوگا، ایک حسن مجتبیٰ کی امامت کے زمانے میں۔ باقی جو 12 معصوم ہیں، مومنین کو بڑی قربانیاں دینا پڑی، شہادتیں ہوئی ہیں، بچوں کے لاشیں اپنے ہاتھ سے اٹھائے ہیں، گھروں میں آگ لگائی گئی ہے، مومنین کو فاقے کرنا پڑے ہیں، مومنین کو اپنے شہروں سے نکال کے باہر پھینک دیا گیا۔ دعائے ندبہ میں یہ ساری ڈیٹیل، وَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ وَصُبِيَ مَنْ صُبِيَ، کوئی جیل میں گیا، کوئی ایگزائل میں گیا، کوئی قتل کیا گیا، سب کچھ ہوا۔ ہر امام کے زمانے میں ایمان کو نقصان نہیں پہنچا۔ اونلی حسن مجتبیٰ 13 معصومین میں وہ معصوم ہیں جن کے زمانے میں مومن کا ایمان مارکیٹ میں خریدا جا رہا تھا۔ حسن مجتبیٰ اپنے زمانے کے مومن کو ایمان کو بچا رہے ہیں، آسان نہیں ہے۔ ایک طرف معاویہ
کیش لے کے بیٹھا ہے ڈالر اور پاؤنڈ، سامنے حسن مجتبیٰ۔ یہ تیسرا جملہ، عید الزہرا، زہرا کے گھر کی خوشی ہمارے لیے اس لیے زیادہ اہم بنتی ہے کہ حسن مجتبیٰ نے سب سے زیادہ غیبت امام کے مومنین کی ہیلپ کی، انہیں وہ لائن آف ایکشن دی، انہیں وہ طریقہ دیا جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو آخری زمانے کے معاویہ کے ہاتھ سے بچا سکتے ہیں۔ آخری زمانے کے یزید سے بچنا آسان ہے، جو تلوار لے کے گردن کاٹنے آتا۔ بحرین میں ایک مومن کا ایمان بھی خطرے میں پڑا نہیں، سعودی عرب میں ایک مومن کا ایمان بھی خطرے میں پڑا نہیں، سیریا میں ایک مومن کا ایمان بھی خطرے میں پڑا نہیں، عراق میں ایک مومن کا ایمان بھی خطرے میں پڑا نہیں، کراچی میں ایک مومن کا ایمان بھی ختم ہوا نہیں، کوئٹہ میں ایک مومن کا ایمان بھی کمزور پڑا نہیں۔ وہاں تلوار لے کے یزید کھڑا ہے، اس سے مومن اپنے آپ کو بچا رہا۔ نارتھ امریکہ میں لوگوں کے ایمان ختم ہو رہے، کینیڈا کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے کیسے ریلیجس و متقی گھرانے ایسٹ افریقہ والے وہاں پہنچے تو اس وقت کیا ان کے گھر کی حالت، وہاں ایمان ختم ہو رہے۔ اس لیے کہ جو لسٹ میں نے شروع میں بتائی، ٹائم نہیں ایسے ریپیٹ کروں گا، وہ یزید کی پالیسی چلی جا رہی۔ حسین اتنی بڑی قربانی دے گئی کہ اب قیامت تک یزید تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن نارتھ امریکہ، لیکن یورپ، لیکن آسٹریلیا، لیکن نیوزی لینڈ، وہاں معاویہ کی پالیسی چل رہی، بہلا کر، پھسلا کر، عیش و آرام کا عادی بنا کر لوگوں کے ایمان کو خریدو۔ حسن نے اس کو بچایا دو چیزوں کے ساتھ۔ ایک چیز آج بتا رہا ہوں اور بس آج کی اسپیچ ختم، ایک کل۔ پہلی چیز یہ کہ حسن نے دین کو بہت ہی آسان کیا، ایزی۔ دین جتنا آسان ہوگا اتنا اس کی پریکٹس کرنا آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ یہ حسن تھے۔ عرفات کا میدان ہے، حج کا زمانہ، حج کا دن، بس یہ میرے آخری جملے۔ حسن نے دین کو بڑا آسان کیا۔ یہاں پہ ایک جملہ میں اور کہہ دوں، اگرچہ اس کی ڈیٹیل مولا کی شہادت کی مجلسوں میں آ سکتی، کیونکہ وہ اصل میں تو مولا سے کے بارے میں، مولا جیسا متقی انسان کون ہے دنیا میں، لیکن بار بار مولا اپنے چاہنے والوں سے کہتے تھے میری کاپی نہ کرنا۔ علی کا فوڈ کہا تم ایسا کھانا نہیں، علی کا مکان کہا تم ایسا مکان نہیں لینا، علی کا ڈریس کہا تمہارے لیے یہ نہیں ہے، علی کی نماز کہا تمہیں ایسی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ علی بار بار چاہنے والوں کو بتا رہے کہ میری کاپی نہ کرنا، لیکن اب دیکھیے کیسے پاسبل۔ علی والا تو علی کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ خود بخود علی کی کاپی کرتا چلا جائے گا۔ اب علی کیا کرے، اپنے آپ کو چینج کر دے؟ نہیں، علی کی ایک ڈیوٹی یہ حسن مجتبیٰ نے کیا کیا کہ جو میرے بابا کی جو سیرت ہے وہ ایز اٹ از تمہارے لیے نہیں ہے، تم اس پہ عمل کرو گے 21 سینچری کے مومن کے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ دین کو اتنا ایزی بنا دو کہ آخری زمانے کے مومن کے لیے بھی دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ علی خالی زبان سے کہہ سکتے ہیں، علی اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ علی کے پاس خلافت بھی ہے۔ حسن نے خلافت قربان کی اور دین کو آسان بنایا تاکہ ہم اور آپ آج 21 سینچری میں اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، خوب دولت جمع کریں، پھر بھی اپنا تقوی بچا لیں اور ایمان بچا لیں۔ عرفات کا میدان، حج کا دن، ایک راوی اس کا دل چاہا کہ میں یہ حج اپنے اماموں کے ساتھ کروں، تو زمانہ امام حسن کا تھا، وہ گیا۔ آپ کو معلوم ہے نا، ہر سال آپ حج پہ جاتے ہیں کہ امام حسن اپنا ٹینٹ کہاں لگاتے تھے، ابھی تک وہ جگہ ہے، کب ختم ہو جائے ہمیں نہیں معلوم، ابھی تک ٹل لاسٹ حج ہم نے اپنے گروپ کو زیارت کرائی، یہ ہے امام حسن کا خیمہ۔
تو امام کا ٹینٹ، خالی امام حسن نہیں، ہر امام اپنا ٹینٹ وہی لگاتے تھے. تو راوی وہاں چلا گیا. ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ ٹینٹ کہاں ہوگا. 2 خیمے برابر میں ہیں. امام حسن کے خیمے میں بڑا کراؤڈ تھا، اسے انٹر ہونے کا ٹائم نہیں مل رہا. برابر میں امام حسین کا خیمہ، وہ پورا خالی پڑا، ایمٹی. چنانچہ اس نے کہا مجھے ان کی بھی زیارت کرنا، ان کی بھی زیارت کرنا، ان کے بھی حج کو دیکھنا، ان کے بھی حج کو دیکھنا. امام حسین کا خیمہ خالی ہے، پہلے وہاں چلے جاؤ. وہ امام حسین کے خیمے میں گیا، کچھ دیر امام کے ساتھ بیٹھا. امام دعائیں پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، وہ سب دیکھا اس نے. اور پھر وہ امام حسن کے خیمے میں آ گیا. آلدو ابھی بھی کراؤڈ بہت ہے لیکن انٹری مل گئی. وہاں دیکھا کہ امام حسین کے خیمے میں سب روزے سے تھے، دعائیں پڑھی جا رہی تھی. دعائیں توبہ میں لوگ آنسو بہا رہے تھے. اور امام حسن کے خیمے میں انٹر ہوا، دیکھا کہ ایک دسترخوان، ایک سفرہ بچھا ہوا ہے. اچھے اچھے کھانے حج کے دن اس دسترخوان پہ رکھے. اور امام حسن اپنے گیسٹ اور مہمانوں کو ویلکم کر کے ہر ایک کو ٹائم دے رہے ہیں. اب میں کیسے اپنی بات میسج آپ تک پہنچاؤں کہ تقریر بہت لیندھی بھی نہ ہو اور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ بھی نہ ہو. ایک جملہ خالی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، صحیح طریقے سے آج نہیں کہہ پاؤں گا لیکن کہہ دیتا ہوں کہ جب امام حسن ایک ایک مہمان کو ویلکم کر کے بٹھا رہے ہیں، غلام سے کہہ رہے اس کے لیے کھانا لاؤ، اس کے لیے کھانا لاؤ، تو اتنی دیر دعاؤں کا وہ سلسلہ تو نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی حاجی سے پوچھ لیجیے تم عرفات کے میدان میں گئے تھے، تم نے کیا کام کیا، وہ کہے گا امام حسین کی دعا پڑھی. تو آپ پوچھ رہے امام حسن کی دعا پڑھی کہ نہیں، وہ کہے گا پوری کتابوں میں مجھے امام حسن کی کوئی دعا ہی نہیں ملی. یہی تو کہے گا نا وہ. آپ کی میجورٹی تو آج کر کے آئی، امام حسین دعا پڑھ رہے ہیں، عرفات کی امام حسن کھانا کھلا رہے. اب امام حسین کے یہاں تو ایسا سیریس ایٹماسفیئر تھا اور دل کو اپیل کرنے والا کہ وہاں تو کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں. یہاں یہ راوی ذرا پزلڈ. امام حسن نے دیکھ لیا، مسکرا کے کہا پوچھو پوچھو کیا پوچھنا. کہا مولا دونوں سگے بھائی، دونوں امام، دونوں رسول اللہ کے نواسے، دونوں جوانان جنت کے سردار، دونوں کا ٹینٹ بالکل برابر اور اتنا ڈفرنس دونوں کے انداز میں. وہاں روزہ ہے، یہاں پہ بہترین بریانی اور حلیم اور کھچڑا اور پتہ نہیں کیا کیا آ رہا. وہاں پہ دعائے توبہ اور آنسو بہائے جا رہے ہیں، یا مہمانوں سے مسکرا کے باتیں کی جا رہی. اور ریزن ہے کہ اسی لیے وہاں کراؤڈ کم ہے، یہاں کراؤڈ زیادہ. تو مولا آخر یہ کس لیے؟ حسن مجتبیٰ نے کہا کہ اللہ نے مجھے اور میرے بھائی حسین کو اس امت میں سے ہر ایک کا امام بنایا، اور ہماری ذمہ داری، ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس طرح کی پریکٹیکل ٹیچنگ لوگوں کے سامنے پیش کرے. ایک ماڈل کہ جو بہت ہی ریلیجس آدمی ہے اس کے لیے بھی دین پہ عمل کرنے کے لیے ایک ماڈل، وہ میرا بھائی حسین. اور جو بس منیمم دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا لیکن بہت پائس نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ دین آسان ہو جائے اور وہ دین پہ عمل کر سکے، یہ اللہ نے میری ڈیوٹی قرار دی ہے. میرا کام ہے ریلیجن کو اتنا سمپل اور اتنا ایزی کرنا کہ قیامت تک کیسا ہی خراب زمانہ کیوں نہ آئے، مومن کے سامنے امام کا ایک پریکٹیکل ماڈل موجود ہو. مولا علی زبان سے کہتے رہے اچھے کھانے کھاؤ. مومن نے کہا لیکن مولا آپ کے دسترخوان کی سوکھی روٹی دیکھ کر ہم کہاں سے اچھا کھانا کھائیں. حسن اپنے دسترخوان پر وہ بریانی بھی لائے، وہ کھچڑا بھی لائے، وہ دال چاول بھی لائے، جو جہاں کی اچھی غذا ہے، اور خود بھی بیٹھ کے کھایا. کہا دین کو آسان کرنا کیوں؟ وائی آخری زمانے میں ایمان اسی وقت بچے گا جب آپ اپنے بچوں کے لیے آسان دین بنا کے پیش کریں. نو کمپرومائز آن واجبات، نو کمپرومائز آن حرام، لیکن وداؤٹ اینی کمپرومائز دین کو آسان کیجئے. رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ
عليه